اونٹ کی شکایت پہنچائی کہ تم اس اونٹ سے کام بہت زیادہ لیتے ہو اور اسے اتنا کھانا نہیں دیتے، اور اسی لیے اس نے مجھ سے فریاد کی. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی انہیں دیکھ کر فریاد کیا کرتے تھے. اور ایک ایسا شخص جس کو آپ کو پتا ہے کہ اس کو فریاد کرنے سے یا اس کو اپنے دل کا حال سنانے سے آپ کی زندگی سنور سکتی ہے، وہ نہ صرف انسانوں نے یہ کام کیا بلکہ جانور تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ وہ اپنی ہر دل کا حال ان سے بیان کرتے تھے. تو جناب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس محفل کو آگے بڑھائیں گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پہ آتے ہی محفل خود بخود پاکیزہ ہو جاتی ہے. اور آپ سب کو میں ایک دفعہ پھر ویلکم کرتی ہوں جو آپ یہاں خواتین بیٹھی ہیں اور جس کیمرے کے پیچھے ہماری بہت ساری خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. آج کی صبح کا آغاز بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم آپ کا کروائیں گے. بس آپ کو صرف ہمارے ساتھ درود شریف میں شامل ہونا ہے. تو آئیے درود شریف سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ہم بریک پہ چلتے ہیں. میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ ساری خواتین اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. میں چاہوں گی کہ آپ کو ان سیلیبریٹیز سے ملاؤں جو حضرت محمد مصطفیٰ کے عشق میں یہاں آئے ہیں اور اپنی محبت بیان کریں گے اپنی آواز کے ذریعے. ہمارے ساتھ ہیں تشریف رکھتی ہیں جی سعود اور جویریہ. السلام علیکم آپ لوگوں کو بہت بہت. امجد صابری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. مسٹر شبیر جان ہمارے ساتھ. السلام علیکم. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہیں, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں ترنم ناز صاحبہ, اور آج پہلی دفعہ میں آپ کو نعت پڑھتے ہوئے سنوں گی. میں نے بہت سنا ہے آپ کے حوالے سے, لیکن آج نعت پڑھتے ہوئے میں آپ کو پہلی دفعہ سنوں. ہاں جی جی مجھے پتا ہے. ہاں جی, لیکن آج میں لائیو آپ کو پہلی دفعہ دیکھ پاؤں گی. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب ہم اپنی محفل کا آغاز کریں گے یہاں. سب سے پہلے میں سعود بھائی سے, آپ جانتے ہی ہیں کہ سعود بھائی کی تقریباً سارے خاندان کا تعلق جو ہے وہ نعت خوانی سے ہے, اور میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے یہ اس محفل کا آغاز تلاوت سے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے انجیل کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس شہر امن والے کی. بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر، پھر پھینک دیا ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، سو ان کے لیے ہے اجر بے انتہا. پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اے نبی اس کے بعد جزا اور سزا کے معاملے میں؟ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جویریہ سے درخواست کروں گی کہ وہ حمد سے اس محفل کو آگے بڑھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دل میں تو میرے لب پہ تو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ. میری زندگی تیری آرزو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ. تو سمندروں میں سحاب میں تو ہواؤں میں تو سراب میں تو مہک رہا ہے گلاب میں تو ہر ایک حسن و شباب میں تیرے ہاتھ ہے میری آبرو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ. سبحان اللہ. میری سوچ تھی تیری راہ گزر مجھے لے گئی نا کہاں نظر کبھی فرش پر کبھی عرش پر تجھے ڈھونڈتی تھی ادھر ادھر تو ملا قریب رگے گلو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ.
تجھے چھوڑتی نہیں ہے رہتے، کروں کیا تیری عظمتیں، کہاں میں کہاں تیری رفعتیں، کہیں خلوتیں کہیں جلوتیں، کہیں خاموشی کہیں ہاں، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امتیاز جاوید صاحب کی صاحبہ سے میں کہوں گی کہ کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وللہ المثل الاعلی، اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ کی بلند شان قرآن میں کیسے بیان ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے ہیں تو آیت مبارکہ اترتی ہے یا ایھا المدثر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا حکم آ جاتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک کی گلیوں میں بازاروں میں ہیں تو حکم آ جاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ در حقیقت حضور کی اداؤں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا بیان اللہ کی محبت کا بیان ہے، اللہ کی شان کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ در حقیقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات در حقیقت صفات الہیہ ہیں۔ رنگ دیکھیں کہ معاف کرنے پر آ جاتے ہیں تو جانی دشمنوں کو بھی کہہ دیتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، وعدہ ایفا کرنے پر آتے ہیں تو 3 دن ایک ہی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم دلی کو دیکھیے، وہ خاتون جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے تو حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم ہے کہ کوئی یہودی آ کر آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچتا ہے، حضرت عمر فاروق غصے میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں صبر کرو عمر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کس کس جہت سے بیان کی جائے، جس جہت سے دیکھیں، جس رنگ سے دیکھیں، جس انداز سے دیکھیں، اللہ کی شان کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں آ جاتے ہیں تو فتح و کامرانی ان کے قدم چومتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک تو وہ آنکھ ہے کہ جس نے اللہ کے جلووں کو خود اس آنکھ نے دیکھا اور اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر، کیا مبارک وہ آنکھ ہے جو سامنے بھی جیسے دیکھتی ہے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے باہر لٹک جاتی ہے، حضور کا لعاب دہن لگ جاتا ہے تو وہ آنکھ واپس ایسے فٹ ہو جاتی ہے بغیر آپریشن کے کہ مرتے دم تک اس کا نور دوسری آنکھ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس اگر تھوڑے سے پانی میں پڑ جاتا ہے تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے رواں ہو جاتے ہیں کہ اتنے صحابہ پی لیتے ہیں پانی ختم نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس اتنا معطر، اتنا ٹھنڈا کہ کسی کو چھو جائے
تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک میرے رخسار پر لگایا، فرماتے ہیں آج تک اس کی خوشبو میری مسام میں رچی بسی ہوئی ہے، اس کی ٹھنڈک بھی مجھے یاد ہے۔ وہ دست اقدس اگر کھجور کی ایک شاخ کو لگ جاتا ہے تو وہ شاخ تلوار بن جاتی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ ہے، اور ان کا بیان ان محافل میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارا حضور سے جو قلبی تعلق کمزور پڑ چکا ہے اسے آج محبت میں ڈھلنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشقی تعلق کی ضرورت ہے، وہ عشقی تعلق جو ہمارے باطن کو بدلے، ہمارے کردار کو بدلے، ہمارے احوال کو بدلے، ہماری زندگیوں کو بدلے، جس کی روشنی، جس کا رنگ، جس کی فیضان پورے معاشرے میں نظر آئے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی ہی محبت عطا فرمائے، ایسا ہی پیار عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ اور اب سارے جتنے بھی لوگ یہاں اس محفل میں موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ امجد صابری کے ساتھ مل کر ہم درود شریف پڑھیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو، عالم اسلام کو، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کو عید کا دن آج سب مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید ہے۔ میری طرف سے سب کو عید مبارک۔ ایک درود پڑھ رہا ہوں اور آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر اللہ نام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا سلام کی، تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ سایہ ہے تیرے، وہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے، تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمانے عالم ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ تو فخر ہوا آدم کے لیے، تو رحمت ہے عالم کے لیے، تخلیق ہوا تو کرم کے لیے، تو فیض رسان عالم ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔